أشرقت نفسي بنور من فؤادي. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقیم الصلاة لدلوق الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا. قال اللہ تعالی یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس شہادۃ لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والصوم رمضان والحج البیت. قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم من احب سنتی فقد احبنی من احبنی کان معی فی الجنہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. معزز و محترم برادران اسلام، پردہ خواتین کا آج کے اس نشست میں میں اسلامک طریقے سے استقبال کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اکیلے کے لیے ہے جس نے ہم سب کو پیدا کیا. اللہ وہ ذات ہے جو ہمیں آج یہاں پہ جمع فرمایا. ہم اللہ سے دعا کریں گے کہ آج ہمارے اس جگہ پہ جمع ہونے کو قبول فرمائے اور اس کا اجر ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. برادران اسلام، جیسے کہ عنوان اعلان کیا گیا تھا، مسجد دنیا کی سب سے بہترین جگہ. اس عنوان کو رکھنے کا اہم مقصد آج ہم مسجد کے تعلق سے جو اسلام کا بنیاد ہے سمجھو. ایک مسجد ایسی جگہ ہے اللہ تعالیٰ جس جگہ کو بار بار آنے کے لیے جو ہے دعوت دیتا ہے اور باقاعدہ اس کے لیے ایک اعلان بھی کیا جاتا ہے، مسجد کو بلانے کے لیے اعلان کیا جاتا ہے. تو ایسے ایک معتبر جگہ جس کے تعلق سے قرآن اور حدیث کیا باتیں کہتی ہیں، آج انشاءاللہ ان باتوں کے اوپر ہم سوچ رکھنے کی کوشش کریں. ہم اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہماری زبان کے گراہوں کو کھول دے اور میرے لیے میرے اس امر میں آسانی عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. جہاں تک مسجد کا معاملہ آتا ہے، مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے اور اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر بعض جگہ پہ مسجد کے تعلق سے، اس کی اہمیت کے تعلق سے، اس کو کن کن چیزوں سے پاک رکھنا ہے، یہ بھی جو ہے کئی سارے صورتوں کے اندر اس بات کو بتاتا بھی ہے. اگرچہ ہم غور کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتے ہیں، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 125 میں، ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے بیت اللہ کی جگہ بتا دی، یعنی سب سے پہلی مسجد جو اس دنیا میں بنی گئی، جس کو آدم علیہ السلام نے بنیاد رکھا عبادت کے لیے. بعد میں نوح علیہ السلام کا وقت جب آیا تو پورا دنیا جو ہے پانی سے بھر گیا اور کچھ بھی ایسا چیز باقی نہ رہا جو پانی سے ہٹ کے ہو. صرف نوح علیہ السلام اور ان کے کشتی کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں وہ لوگ بس بچ گئے اور اللہ تعالیٰ انہی سے جو ہے اس پوری کائنات کو، جو پوری دنیا کے مخلوق کو جو ہے پھر سے وجود میں لایا، پھر سے کنٹینیو کرا. اور اس کے بعد کوئی ایک مخصوص مسجد نہیں بنائی گئی تھی. تو مطلب عبادت تو ہر جگہ کرتے تھے لیکن ایک مسجد کی شکل نہیں تھی. تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے قرآن کے اس آیت کے اندر ذکر فرماتا ہے، ہم نے ابراہیم کو بیت اللہ کی جگہ بتا دی اور وہاں پہ گھر بننے کے لیے لگایا، اور اس گھر کو میرے نیک بندے جو کہ رکوع اور طواف کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے صاف ستھرا رکھنے کے لیے حکم فرمایا. اور صحیح حدیث میں بھی اس کا ایک ذکر آتا ہے. دنیا میں سب سے پہلے جو مسجد بنی گئی، صحیح بخاری کتاب الانبیاء کی حدیث نمبر 3366 میں اس کا ذکر آتا ہے. سب سے پہلی جو مسجد بندی تو وہ بیت اللہ ہے، اور بعد میں جو مسجد بنائی گئی وہ مسجد اقصیٰ ہے. اور اس کا ذکر بھی جو ہے میں اس سے پہلے کے عنوانات میں آپ کے سامنے بات رکھ چکا ہوں
کہ یہ کتنے معتبر جگہیں ہیں جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے. تو بہرحال آج ہم اس عنوان کو آگے بڑھاتے ہوئے ہر مسجد کے تعلق سے دنیا میں جہاں کہیں بھی مسجد بنائی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ابراہیم کو نشاندہی کرتا ہے، ایریا بتاتا ہے کہ اے ابراہیم وہاں پہ مسجد بناؤ. تو جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے یہ کام ہوا تھا. جبرائیل آتے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے بیت اللہ کو بنانے کے لیے 4 کونے بتاتے ہیں. 4 کونے میں 4 اینٹ رکھ کے نشاندہی کیا جاتا ہے. اور اسی آیت کے اندر مقام ابراہیم کا ذکر بھی آتا ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 125 میں مقام ابراہیم کا ذکر بھی آتا ہے. تو بہرحال وہاں پہ ایک مسجد کی تعمیر ہوتی ہے اور سب سے پہلے وہی مسجد تھی. اور اللہ تعالیٰ یہاں پہ طواف کے لیے، قیام کے لیے، رکوع اور سجدے کے لیے، پاک صاف رکھنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کو نشاندہی کرتا ہے. اور اسی طرح کی ایک آیت جب آپ پڑھیں گے سورہ حج سورہ نمبر 22 کی آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ 26 میں اللہ تعالیٰ وہاں بھی ابراہیم علیہ السلام کو فرماتا ہے کہ اے ابراہیم میرے مسجد کو تو پاک رکھ، کفر سے پاک رکھ. یعنی ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جو ہے گھر جب بندی گئی، اللہ تعالیٰ کی گھر کو بنا گیا، تو اس گھر میں ابراہیم علیہ السلام تو عبادت کرتے تھے. پھر اسی آیت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پھر نازل کرا. 2 وجوہات ہیں اس کے. ایک وجوہات ہم نے ابراہیم کو حکم دیا تھا کہ اس کو کفر سے پاک رکھ، پھر وہی آیت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بتاتے ہیں. کیا تھا مطلب کیا تھا اس کا مطلب تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس بیت اللہ کے اندر کئی سارے بتوں کو رکھ دیا گیا. 360 بتوں کا ذکر آتا ہے. تو وہ آیت کو پھر اسٹیبلش کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم آپ کو فتح دیں گے، جیسے کہ آپ ابھی رضوان اسی آیت کو جو ہے آپ کے سامنے تلاوت کیا اور اس کا ترجمہ بھی بتایا. اذا جاء نصر اللہ والفتح، ان قریب اللہ کی مدد آئے گی اور فتح بھی حاصل ہوگی. تو مطلب فتح مکہ کی ذکر ہوتی ہے یہاں پہ. جب فتح آ گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں داخل ہوئے تو آپ علیہ السلام اس مکہ کے اندر جاتے ہیں اور پورے بتوں کو جو ہے نکال باہر پھینکتے ہیں، جس کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اور اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اور عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. دیگر لوگ بالکل بچپن تھا ان کا، چھوٹے بچے تھے، اسی لیے ان سے احادیث بڑے پیمانے میں ہم لوگ نہیں سنتے. لیکن جب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذکر آتی ہے تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے. تو وہ اندر گئے تو آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے اندر جانے کے بعد اس کے ستونوں کو جو ہیں کونے بتائے تھے، یہ 1 2 3 4 اس کے 4 کونے یہ ہیں بول کے بتائے تھے، اور دیگر بتوں کو باہر لے کے پھینک دیے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ سے باہر آئے اور وہاں پہ نماز ادا کی، 2 رکعت نماز ادا کی، اور اس کو بتایا اپنی انگلی سے یہ قبلہ ہے. کہنے لگے کہ یہ قبلہ ہے، یعنی اب سے تمام امت مسلمہ صرف دنیا کے ہر کونے میں رہو، صرف اسی گھر کے طرف رخ کر کے جو ہے نماز پڑھی جائیں گی. یہ بتانا ان کا مقصد تھا. اب بیت اللہ کے تعلق سے یہ بات آ گئی تو مسجد اقصیٰ بھی جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تعمیر کیا تھا. بعد میں اس کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں پختگی دی گئی، ایک الگ بات ہے. اب رہی بات مسجد کیا چیز ہے، اسلام میں مسجد کا کیا مقام ہے، مسجد کو آباد کرنا کتنا بڑا مقام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سلسلہ احادیث صحیح کی جلد نمبر 2 حدیث نمبر 554 میں 554 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام لوگوں سے مخاطب ہوگا اور کہے گا میرے پڑوسی کہاں ہیں. اللہ اکبر. اللہ کہیں گا میرے پڑوسی کہاں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ حدیث بیان کر رہے تھے صحابہ اکرام نے فرمایا یا رسول اللہ کیا اللہ کے بھی پڑوسی ہوں گے کیا؟ اللہ تو ہم سب کا مالک ہے، ہم سب کا پروردگار ہے، پڑوسی تو ہمارے ہوتے ہیں نا، تو اللہ کے بھی کیا پڑوسی ہوں گے کیا؟ نیبرہڈ جو گھر بازو والے تھے، اللہ کہیں گا میرے گھر بازو والے کہاں ہیں بول کے آواز دیں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے تعلق سے بتائے گا جو لوگ اس مسجدوں کو یعنی اللہ کے گھر کو آباد رکھنے کی کوشش میں لگے رہتے، یعنی ہمیشہ ان کا دل مسجد میں لگا رہتا، ان کو اللہ تعالیٰ اپنا پڑوسی کہتا ہے. بولتے اللہ اکبر. اللہ کے پڑوسی کون؟ جو مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں، ہمیشہ ذکر کرتے رہتے ہیں، عبادت کرتے رہتے ہیں، نمازیں پڑھتے رہتے ہیں،
ان کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے پڑوسی ہیں یہ لوگ، اور اللہ تعالیٰ ان کو قیامت کے دن اسی لقب سے پکارے گا، اے میرے پڑوسی کہاں ہو آپ لوگ، آؤ بول کے۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے اور صحیح مسلم میں دیگر احادیث کی کتابوں میں بھی سے درج ہیں، حدیث نمبر 1423 میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن 7 ایسے لوگ ہوں گے جو عرش الہی کے سائے میں ہوں گے، 7 ایسے لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا، مطلب ان کو کچھ بھی ہیبت نہیں رہتی۔ وہ لوگ قیامت میں جائیں گے، خبروں سے جیسے اٹھیں گے، تو جب ان کا حساب کتاب شروع ہوگا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سب کو جو ہے اپنے عرش کے سائے میں لے لے گا، بلا لے گا ان لوگوں سب کو۔ اور ان میں سے کون ہے یہ ایک جس کا دل مسجدوں سے لگا رہتا ہے، بولے جو شخص کا دل ہمیشہ مسجدوں سے لگا رہتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے رحمت کے سائے میں رکھیں گے، تو نہ اس کو ہیبت ہوں گی نہ کوئی دکھ ہوگا اسے۔ تو اسی لیے مسجدوں سے لگے رہنا بہت ضروری ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ پوری دنیا کو ہم چھوڑ دیے، صرف مسجد میں بیٹھ کے رہیں، مسجد میں پکا کے کھاتے ہیں، وہیں رہتے ہیں، وہیں تسبیح، نہیں، یہ نہیں۔ یہاں پہ اس کہنے کا مقصد 5 نمازیں مسجد میں ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جیسا مناسب رہو، ان کی استطاعتاً ان نمازوں کو مسجد کے اندر ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ لوگوں کو تعلق سے اللہ تعالیٰ اس حدیث میں فرماتے ہیں کہ ہم ان کو اپنے عرش کے سائے میں رکھیں گے۔ نماز ہوتی ہی باہر پھر چلے جانا، کیوں؟ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔ اللہ تعالیٰ سورہ جمعہ سورہ نمبر 62 کی آیت نمبر 10 میں فرماتے ہیں فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب کبھی فَإِذَا خُذِّيَتِ الصَّلَاةُ، جب کبھی بھی تم اپنی صلات کو ختم کرو، تم اپنی نماز کو پڑھ لو، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، پھیل جاؤ ارض کے اوپر، زمین کے اوپر پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کے فضل کو جو ہے ڈھونڈنا شروع کرو، مطلب اپنے رزق کمانا شروع کرو۔ مطلب نماز جب بھی پڑھتے تو ہمیں فوراً نکل جانا ہے اور اپنے رزق کو جو ہے حلال رزق کو کمانے کی کوشش میں لگا رہنا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہ رحم ادا کریں گے اور وہ فضل بھی جو ہے ہمارے اس کوشش میں ادا کریں گے۔ تو اسی طرح سے یہاں پہ مسجدوں سے لگے رہنے کا مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی احادیث میں فرماتے ہیں، الگ الگ جگہ پہ احادیث آتے ہیں، ایک نماز ہو گئی تو اس کا دل دوسری نماز کب ہوتی، کب میں نماز کو جانا، یہ رہتا۔ کبھی کبھی ہمارا ایسا ہی معاملہ ہوتا ہم سب کا کہ ہم چھٹیوں میں رہتے، کوئی کام کاروائی نہیں رہتا، تو جب ہم ظہر پڑھ لیتے تو عصر کے انتظار میں بھی دل لگا ہوا تھا، پھر عصر پڑھ لیتے تو مغرب کے لیے دل لگا ہوا تھا، اور پھر مغرب ہوتا تو عشاء کے لیے دل لگاتے، پھر عشاء ہو جاتی تو سکون، دل کے اندر سکون آ جاتی کہ آج اللہ کے فرضیت کو ہم نے ادا کیا۔ کوئی بھی اگرچہ خاتون اپنے گھر میں 5 وقت کی نماز پڑھنے والی ہوتی ہیں اور وہ جب کبھی بھی نماز کو پڑھ لیتی ہیں تو اس کے دل میں سکونت آ جاتی ہے، یہ اللہ کی شان ہے۔ دیکھیے لوگ ہم اپنے نمازوں کو اللہ کی فرضیت کو ادا کر لیتے ہیں تو دل تسلی بن جاتا۔ عشاء کی نماز اول پڑھ لیے، بعد میں جو ہے بہت وقفہ رہا، جگتے رہے، لیکن دل میں ہیبت نہیں رہتا۔ ویسے تو دنیا کے کام کر لیتے رہتے، خاتون بھی کرتے، مرد بھی کرتے، لیکن ان کے دل میں کوئی ہیبت رہتے نہیں۔ اگرچہ وہ روز نماز پڑھنے والی عورت ایک نماز بھی اس کا چھوٹ جاتا ہے تو اس کے دل میں ہیبت ہی رہتی، ابھی تک نماز نہیں پڑھی، میں ابھی تک نماز نہیں پڑھی۔ یہ ہیبت ہی مسجدوں سے لگا رہنے کا مطلب ہے، یاد رکھیے، یہ ہیبت ہی اللہ سے لگاؤ رکھنے کا مطلب ہے۔ جس کے دل میں ہیبت نہیں رہتی وہ حقیقی طور پہ اللہ کا نیک بندہ نہیں ہے۔ اور قرآن کے اندر سورہ توبہ سورہ نمبر 9 کی آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مسجد کو آباد تو وہی لوگ کرتے ہیں من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ کے اوپر اور آخرت کے دن کے اوپر یقین رکھتے ہیں، وہی لوگ مسجدوں کو آباد کرتے ہیں۔ اقام الصلاۃ وآت الزکاۃ، اللہ تعالیٰ فرماتے اور یہی لوگ نماز بھی قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ بھی دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، قرآن کے اندر وضاحت کے ساتھ فرماتے ہیں مسجدوں کو کون آباد کرتے ہیں؟ سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 18 میں یہی بات فرماتے ہیں۔ ہمارا اگرچہ دل مسجدوں میں نہیں لگتا، یہ بار بار نماز کیا ہو رہے ہیں، یا دن بھر کہاں کے نماز آ رہے بول کے دل ہمارے دل میں کچھ تو بھی وہ کوایا سمجھو ایسا، مان لو تم لوگ کفر کے قریب ہو، وہ بات بولنا ہی کفر ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے، دن بھر نماز کیا ہو رہی ہے، یہ دن بھر اجتماع میں کیا ہو رہے ہیں، کیا مطلب یہ دن بھر، ارے پگلے انسان، یہی تمہاری کامیابی ہے۔ تمہارے مرنے کے بعد جو چیز کام آتا اس کو روز روز کرنا،
یہ ایسی بات نہیں ہے کہ رمضان میں نماز پڑھ لیے آ گئے، بقرعید میں تو سجدے کر لیے آ گئے، یہ بات نہیں ہے. بعض لوگ یہ حامق لوگ ہیں، بے علم لوگ ہیں، ایڈیٹس ہیں، جو کہ ایسے باتیں کرتے ہیں. دن بھر نمازیں، ہمارے سے ہوتا نہیں بھائی. کیا ہے تم لوگ بولتے ہیں باتیں، کفر کرتے ہیں. یہ اللہ کے دین میں یا اللہ کے اوپر کی ایمان میں کفر ہے. یہ ایسے ہرگز نہیں کرنا. دل میں کبھی شیطان وسوسہ ڈالتا، دن بھر کیا نمازاں، دن بھر کیا اجتماع میں، ایسا بول کے تمہیں خالی رہتے ہیں. چبوترے پہ بیکار میں باتیں کرنے سے بھی یہ اجتماع سننا اچھا ہے نا. رے دیوانہ تجھے، تو کہاں کی بیٹھ کو کیا پھاڑتا ہے. تم پورا دن بازار میں رہتا، اس کی پوری زندگی بازار میں گزرتی. کیا کرا، کیا حاصل کیا کرا ان. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، دیکھیے اس سے ایسے لوگوں کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں. سنن نبی داؤد کی حدیث ہے 492، 492 سنن نبی داؤد. شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو صحیح کہتے ہیں، اور مشکات المصابیح میں اسی حدیث کو ریپیٹ کیا جاتا ہے. حدیث نمبر 690/6، 696 مشکات المصابیح. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا میں سب سے بہتر جگہ اللہ کا گھر ہے، منی مسجد ہے، اور سب سے بدترین جگہ وہ بازار ہے. اور ہم لوگ کیا پسند کرتے ہیں، بازار کو پسند کرتے ہیں. یعنی ہمیں جان بوجھ کر اللہ سے بے رغبتی حاصل کرتے ہیں، اللہ سے دوری اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم لوگ خود، ہمارا دل مسجد میں تو لگتا نہیں، لیکن بازار میں کتنے گھنٹے لگ جاتے ہیں ہمارے، کتنے منٹس لگ جاتے ہیں ہمارے. یوں کہو کہ ہاف ڈے، فل ڈے بھی لگ جاتا کبھی کبھی. ان کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بتائے. ایسے علم ہمیں نہیں معلوم، کیوں؟ کیونکہ ایسے چیزوں کے اوپر ہم نے کبھی توجہ دیا ہی نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسجد سب سے بہتر جگہ ہے اس دنیا کے اندر. اسی لیے ہم آج اپنے عنوان کو مسجد دنیا کا بہترین جگہ رکھیں، تاکہ مسجد کی اہمیت کو آپ کو بتایا جائے. اور سب سے بدترین، جس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہمیشہ، کیا ہے وہ جگہ؟ بازار. اس کا مطلب یہ نہیں کہ بازار جانا منع ہے، نہیں. اسلام میں کہیں بھی آپ کو کنجسٹڈ نہیں رکھا، مطلب ایک طرفہ یا ایسی کی زندگی رہنا، یہ نہیں کہا. اسلام میں بہت چھوٹ ہے، کیونکہ اسلام فطری دین ہے، ایک ہماری زندگی کا ایک اچھا طریقہ ہے. اسلام میں ہم شادی کرنا ہے فرض ہے. دیکھیں یاد، بعض لوگ، بعض دنیا کے دیگر مذاہب کے اندر ہم دیکھیں گے تو بعض لوگ جو ہے برہمچاری بن جاتے ہیں، شادی نہیں کرنا پسند کرتے. تھوڑے جو ہے سنیاسی بن جاتے، تھوڑے جو ہے نن بن جاتے، عورتیں جو ہے نن بن جاتے، تھوڑے جو ہے دیوداسی بن جاتے، اور تھوڑے تو اللہ عالم کیا کیا نہیں بنتے. وہ کیا سمجھ کے بنتے ہیں؟ اگرچہ ہم گھریلو زندگی میں چلے جائیں گے تو ہماری اللہ پہ توجہ ہٹ جائیں گی، اسی لیے ہم شادی نہیں کرنا چاہتے ہیں. ایسا اگرچہ مسلمان سوچ رکھتا ہے تو وہ حرام ہے. کیا ہے وہ؟ حرام ہے وہ سوچ. تو ہمیشہ اسلام ایک میڈیم زندگی کی طرف اجاگر کرتا ہے. یعنی آپ کو کہتا ہے آپ شادی بھی کرو، بچے بھی پیدا کرو، باہر جا کے کماؤ بھی، وقت ہونے پر اللہ کی عبادت بھی کرو. سبحان اللہ. آپ اگرچہ کوئی فنکشن کو بریانی کھانے کے لیے جاتے تو اللہ اس کو دعوت کو جو تسلیم کرو بولتا ہے. اسلام میں کیا ہے؟ اگرچہ دعوت دیے تو ہمیں تسلیم کرنا. ان بلایا تو میں جانا کیا اور یہ بول کے نہیں بولنا ہے. ہمیں اونچے دعوت تک جاتے، بڑے لوگ کے دعوت تک ڈالتے، اس کا دعوت کا کیا ہے ہندر ہے، نہیں بولنا ایسا. اگرچہ مسلمان آپ کو دعوت دیتا ہے، المسلم حق المسلم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر مسلمان کو اس کے مسلمان بھائی کی دعوت کو تسلیم کرنا ہے. مسلمان تو دور، غیر مسلمان کی دعوت کو بھی تسلیم کر سکتے ہیں، ہمیں کوئی حرج نہیں، اللہ ہے کہ اس کے اندر ممانعت کی چیز نہ ہو، شرک نہ ہو، پرسادم نہ ہو. ایسے چیزوں کو ہٹا کے باقی تمام آپ اس کے گھر میں بھی دعوت کر سکتے ہیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں اسلام کے اندر. واٹ اے گریٹ اسٹریٹجی، کتنا اچھا زندگی ہے. دیکھو یہاں پہ یہ کتنا اچھا زندگی ہے. دیکھو اسلام میں کبھی بھی آپ کو کنجسٹڈ نہیں رکھا. اوندا لباس پہننے سے اسلام نہیں روکا، بس جو بھی پہنو اوندا بھی پہنو لیکن ٹکنے سے اوپر پہنو. عورتوں کو پورا ڈھکنا کے حکم دیاتا ہے. تو اسلام از اے بیسٹ وے آف لائف. اگرچہ اف یو تھنک اسلام میں عبادت بھی بڑے پیاری ہے تھی. منطق جو ہم اپنے ذہن کو لگائیں گے تو واحد عبادت اگرچہ کہیں اچھی ہیں تو اسلام اکیلا ہے بول کے ہم لوگوں کے ذہن بھی میں معلوم ہو جاتا، لیکن ہم لوگ اس کو پر غور کرتے ہی نہیں. جو غیر مسلمان ہمارے سامنے رہ کے جھاڑ کو بھی پوجا کرے، پٹا کو بھی پوجا کرے، پٹے میں سے نکالتا سو سانپ کو بھی پوجا کریں،
پتھر کو بھی پوجا کریں, 2-3 پتھر ایک جگہ لگائے تو اس پہ بھی پوجا کریں, ہر جگہ پوجا 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 چلتی ہے ان کی. لیکن اسلام میں ایسا ہے, اگرچہ ہمارے یہ طریقے کو کوئی ایک اچھا انٹیلیجنٹ مسلمان ایک انٹیلیجنٹ انسان دنیا کا دیکھ لیں گا تو اسے چڑھاتا کہ آپ پگلے لوگ آ رہی ہے, اپنے ہاتھوں سے جو ہے بت کو تراشتے ہیں اور اس کو سامنے رکھے الٹا اس کو پوجا کرتے ہیں, یہ بول کے فوراً بول دیتا. لیکن اسلام کیا سکھاتا؟ ہم سب کا مالک اللہ دیکھتا ہے بول کے ہم لوگوں نماز پڑھتے ہیں. غیر مسلمان سمجھتے ہیں مسجد میں اندر کیا ہے کی سمجھتے ہیں, کچھ بھی نہیں رہتا مسجد میں. غیر مسلمانوں کو بلانا, مسجد کو بلانا کچھ بھی نہیں رہتا اس میں, بس کھلے ایک جگہ رہتی, ایک رخ رہتا, یعنی ڈائریکشن کا ایک ڈائریکشن فکسڈ رہتا, وہ ڈائریکشن اندر کا ہم اپنے آپ کو ٹھہر کے یونیفارمٹی. یہ بھی دیکھو, مسلمان امریکہ کے مسلمان ویسے پڑھیں گے, آسٹریلیا کے ایسے پڑھیں گے, ہندوستان کے ایسے پڑھیں گے, نہیں. کہیں بھی رہو مسلمان اپنی رخ کدھر کرتا؟ یونیفارمٹی, ایک ہی ڈائریکشن میں, اور وہ ہے بیت اللہ, اللہ کے گھر کی ڈائریکشن میں نماز پڑھتا. اٹس این یونیفارمٹی, ایک جو ہے واحدگی کو جو ہے لانے کے لیے اسلام سکھاتا ہے کہ ایک ہی ڈائریکشن میں آپ نماز پڑھو. اٹس اے یونٹی ان اسلام, ایک جہتی کو دکھاتا ہے اسلام. تو بہرحال غیر مسلمان سمجھتے ہیں کہ شاید اس کے اندر بھی اللہ کا کوئی خبر ہوگا. کئی بول تو ہندوستان کے پورے مسلمان خبر سمجھنا شروع کرے. جب مولانا معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ آئے تو ان کے پورے تعلیمات کو اچھا کرے, بعد میں جو ہے ان کے خبر کو عبادت گاہ بنا لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس سے ڈرا کرتے تھے, موت کے ٹائم پہ اپنے چہرے پر کپڑا ڈال کے اتار کے جو ہے کیا کہا کرتے تھے, اللہ لعنت کرے ان نصاراؤں کے اوپر, ان یہودیوں کے اوپر جس نے اپنے بڑوں کے خبروں کو عبادت گاہ بنا لیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موت کے ٹائم پہ ابھی روح قبض ہونے والی تھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی, جب آپ نے لعنت بھیجا ان لوگوں کو, کن کو؟ یہودیوں کے اوپر, نصرانیوں کے اوپر. انہوں نے اپنے دین کے جو بڑے ہیں, اپنے پیغمبر ہیں, یا اپنے قوم کے جو بڑے لوگ ہیں, جو علم والے ہیں, ان کے خبروں کو عبادت گاہ بنا لیا. ہم آج وہی کر رہے ہیں نا, ہم لوگ وہی کر رہے ہیں نا آج. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسجد ایک ایسی جگہ بننی چاہیے جہاں پہ قبر نہ ہو. قبرستان کے اندر نماز جائز نہیں ہے. اور پرانے زمانے میں ہمارا ایک ترتیب, ہمارے گاؤں میں بھی ہم لوگ دیکھیں, جو بڑے لوگ جو یہ مسجد بنائے ان کے قبروں کو ہانچ ڈالیں. تو اس وقت احاطہ بہت بڑا تھا, لوگ کم تھے, تو شاید ہی بازوک میں قبرستان بنا لیے. اب جب مدینہ مسجد کی بات کریں گے آپ, مسجد آج پھیل کے ہے نا, ایک طرف کمپلیٹلی قبرستان آ گئی. مدینہ مسجد کے ایک احاطے لیفٹ سائڈ کے اندر کمپلیٹلی آ گئی تھی. کیا مطلب اس کا؟ اس ٹائم پہ لوگ کم تھے تو قبرستان بازو کی تھا تو ہوگا. لیکن ابھی آج مسجد بہت پھیل گئی, تب جا کے وہ لگتا ہے کہ کچھ ہے بول کے لگتا ہے, نہیں, وہ دور تھا اس وقت, لیکن آج وہ بالکل سکڑ گیا کیونکہ لوگ زیادہ ہو گئے, مسجد کا احاطہ پریمائزز بڑھ گیا اس کی وجہ سے. تو بہرحال قبرستان کے پاس نماز نہیں ہوتی. آج ہمارے مسلمان کہیں ولیوں کی قبروں کے پاس جا کے جو ہے سجدہ کرتے ہیں, وہاں پہ نماز ہوتی؟ ہرگز نہیں. اور یہ شرک ہے. مسجد ایسی جگہ ہے جہاں پہ قبرستان نہیں ہوتی, جس جگہ پہ قبرستان ہوتی وہاں پہ نماز نہیں ہوتی. اب یہ ان لوگوں کے اوپر چھوڑ دے رہا ہوں جو لوگ اپنے عقائد کو ایسے بنا لے کے ہیں, فلاں ولی کے پاس کی مسجد میں, قبر کے پاس جا کے مسجد میں نماز پڑھے تو ہماری دعائیں قبول ہوتی بول کے جو لوگ بولتے ہیں, وہ فالتو عقیدے پہ ہیں. ایک بار اس کو دریافت کر لینا چاہیے. مسجد, اسلام میں مسجد کا بڑا مقام ہے, کیونکہ مسجد کے اندر ایسے فرشتے رہتے ہیں جو مصلیوں کو ڈھونڈتے رہتے ہیں. سلسلہ احادیث صحیحہ کی حدیث نمبر 560 اور 561 میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگرچہ ہم روز مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں, فرشتے بھی وہاں پہ ہمارا داخلہ لے رہے ہیں. آج وہ جو روز آنے والا بندہ نہیں آیا تو فرشتے ایک دوسرے کو بولتے گئے فلاں شخص نہیں آئے کیوں, فلاں شخص نہیں آئے کیا بول کے. دوسرے دن دیکھتے, تیسرے دن دیکھتے, اگرچہ وہ فلاں شخص غائب ہیں تو وہ فرشتے بھی نکل جاتے وہاں سے. کس کے لیے نکلتے ہیں؟ وہ بندے کے لیے. یہ کیا ہو گیا, ان کہیں کو نہیں آ رہا انہیں بول کے. اللہ اکبر, کتنی پیاری حدیث دیکھو. ہم جب نماز پڑھتے مسجد میں, ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرتے تھے فرشتے, تو وہ فرشتے اگرچہ آج اس کو غائب پائیں گے, مطلب وہ نہیں آئیں گا, تو وہ فرشتے اس کے لیے نکلیں گے گھر کو. اگرچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگرچہ وہ بندہ بیماری کی وجہ سے مسجد نہیں جا پا رہا تو وہ اس کی بیمار پرسی کریں گے فرشتے, آ کے اس کو دیکھنے کے لیے آئیں گے. جان اچھا نہیں تو ہم لوگ جا کے دیکھ کے آتے, نہیں,
ویسے فرشتے آئیں گے، ارے رے اس کو جو ہے کوئی کسی مرض نے جو ہے لپیٹ لیا تو اس کے لیے دعا کرتے، فرشتے آ کے دعا کرتے، اے اللہ، نہیں معلوم ہوتا نام نہ کو، لیکن اگرچہ وہ نمازی ہیں تو یاد رکھیے کوئی دنیا کا کوئی فرد اس کے لیے آئے نہ آئے، اگرچہ وہ نمازی ہیں تو فرشتے جس کا انتظار وہ روز مسجد کے اندر کیا کرتے تھے تو وہ آئیں گے، وہ دعا کریں گے، اللہ اکبر، اور اس کی بیمار پرسی کریں گے اور اس کے لیے دعائیں مغفرت بھی کرتے رہیں گے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو لوگ مسجد کو جانے کا ارادہ کرتا ہے، اللہ اکبر، اگرچہ وہ مر گیا تو وہ شہید ہے، بولے سبحان اللہ، مسجد کو جانے کا ارادہ کرا لیکن وہ بیچ میں فوت ہو گیا تو وہ کیا ہے؟ وہ جنتی ہیں۔ آج ہم وضو بنائے گھر سے، پھر ختم ڈال کے نکلتے ہیں، پھر بیچ میں مر گئے تو ہم لوگ کہاں رہتا ہمارا ٹھکانہ کہاں رہتا؟ جنت الفردوس، سبحان اللہ۔ تو اس لیے مسجد کا ہمیشہ نیت کر کے رکھو، جو مسجد سے جڑنا یہ بہت بڑی مرتبے والی بات ہے، یہ دنیا میں مسجد سے جڑنے کی کوشش کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب مسجد نبوی بنایا گیا تو بعض لوگ مسجد نبوی کے ارد گرد میں جو پلیس تھا وہ خالی پائے، مطلب اس سے پہلے جھاڑ جھڑولے تھے، اس کو کٹ کر دیے، بول کے معلوم ہو کہ چند لوگ اس جگہ میں رہنے کے لیے آئے، کس نیت سے؟ تاکہ مسجد قریب ہے تو فوراً جا کے نماز پڑھ سکتے ہیں، یہ نیت سے نزدیک میں آئے، نزدیک میں آنے کی کوشش کریں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں، اور وہ قبیلہ کون ہے؟ وہی لوگ تھے جو مسجد نبوی کے لیے جگہ فراہم کرے، اللہ اکبر، مسجد نبوی کے لیے جگہ دیے انہوں، اللہ اکبر، کیا خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ۔ آج مسجد نبوی کیا ہے؟ اللہ اکبر، سبحان اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموا تھے وہاں پہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں کا خاندان تھا، وہی لوگ جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں میرے بھتیجے کہ جو ہے نبوت ملی تھی بول کے جب سنے تھے، مدینہ میں ایمان لائے، تو ایمان لانے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آتے ہی وہ لوگ سب ایک جگہ جمع ہو گئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم دریافت کرنے لگے کہ مجھے مسجد بنانے کے لیے جگہ کون دے گا؟ اللہ اکبر، مسجد بنانے کے لیے جگہ کون دے گا؟ اے ابو بکر دریافت کرو اور اس جگہ کو خریدو، بولے پیسہ بھی تھا، جب آیا تھا تو مال غنیمت کا کچھ بھی حصہ تھا، فرمانے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے ماموں کی نسل، تم لوگوں کو اس کے بدلے میں کیا چاہیے؟ کیا بولے انہوں؟ یا رسول اللہ ہم تو اس کا بدلہ اللہ سے لے لیں گے، بولے سبحان اللہ۔ اور آج کہاں ہے مسجد نبوی؟ کئی ہزار کئی لاکھوں آدمیاں ایک جگہ جڑ کے نماز پڑھنے کو احاطہ بن گیا آج مسجد نبوی، تو بہرحال وہ کتنے خوش نصیب ہوں گے لوگ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری جلد نمبر 1 حدیث نمبر 450، جو شخص دنیا کے اندر اللہ کا گھر تعمیر کرے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر دے گا۔ جو شخص دنیا میں اللہ کا گھر تعمیر کریں گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائیں گا۔ دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مشکات المصابیح کی، جو شخص مسجد بنائے گا حالانکہ وہ پرندے کا گھونسلہ اتنا ہی کیوں نہ ہو، مطلب یہ ہے کہ چھوٹا، پرندے کا گھونسلہ کا مطلب کیا ہے؟ جی ہاں، چھوٹے کو بتانے کے واسطے اس جیسا ہم لوگ کمپیئر کرتے تھے نا، یہ ویسے کا، ایسے کا بولتے ہیں، ایسے کا ویسے کا، مطلب کمپیئر کرتے ہیں ہم لوگ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کمپیئر کرتے تھے تو یا تو احد کہتے تھے، احد کو تبڑا بولتے تھے، یا پرندے کا گھونسلہ کہتے تھے، چھوٹے کو بتانے کے لیے پرندے کا گھونسلہ، یہ ان کے لقب تھے چھوٹے چیز کو بتلانے کے لیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص اللہ کا گھر بنائیں گا اس دنیا کے اندر، گویا کہ وہ پرندے کا گھونسلہ ہی کیوں نہ ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کو جنت میں ایک گھر دیں گا، اللہ اکبر۔ تو جب بنو نزار جو یہ قبیلہ تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں کی قبیلہ، جب مسجد نبوی بننے کے بعد ہمیں جلد سے جلد مسجد میں جانا، یہ عقیدے کے ساتھ وہ لوگ کیا کرے، مسجد کے سامنے جو جگہ خالی ہوا فوراً وہاں پہ آنے کی کوشش کرے، مطلب ہمارے گھر پوری ادھر شفٹ کر ڈالیں گے بول کے سمجھے، کہیں بولتے مسجد قریب ہے اتنا بول کے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سنتے ہیں، ان کے پاس جاتے کہتے ہیں اے بنو نزار، میں میرے ماموں کے قبیلہ، تم وہیں سے رہو، تم وہیں سے آیا کرو، کیوں؟ اللہ تعالیٰ تمہارے ہر قدم کے بدلے میں جنت میں آپ کے لیے مقام اونچا کر دیں گا، بولے اللہ اکبر۔
ہر قدم کے اوپر آپ کے لیے ثواب ہوں گی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کہنا ہی تھا. اللہ تعالیٰ آیت نازل کرتا ہے. کیا آیت نازل کرتا ہے؟ انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم کل شیء احصیناہ فی کتاب مبین. سورہ یاسین سورہ نمبر 36 کی آیت نمبر 12. یہاں پہ ایک مبین پوری ہوتی بولتے ہیں نا وہ. اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ آیت نازل کرتا ہے تمہارے ما قدموا آثارهم، تمہارے نقشوں کو، تمہارے پیروں کے چلنے کے نقشوں کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ درج کر دے گا. کیا مطلب اس کا؟ اسی ضمن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک حدیث بیان کرتے ہیں. جو لوگ مسجد سے دور رہتے لیکن اذان ہوتی ہی وہ مسجد کے طرف اتنی جگہ پہ گھر میں وضو بنا کر چل کے آتے ہیں، ان کے ہر قدم کے اوپر ان کی ایک نیکی لکھی جائیں گی، ان کا ایک درجہ بلند کیا جائیں گا، ان کی ایک گناہ معاف کیا جائیں گا. اب آپ اندازہ لگاؤ، ہم لوگ گھروں سے وضو بنا کر مسجد کو، ہمارے محلے میں جہاں کہیں بھی مسجد ہو، ہم چل کے آنے کی کوشش کریں گے تو کتنے روز میں کتنے گناہ مٹا لے سکتے ہیں ہم لوگ. اب یہ بات کہنا ہی تھا، صحابہ پورے دور دور جانے لگے، ارے مسجد کے نزدیک نہیں، دور دور جائیں گے بول کے. مطلب آج جو کہ کنجسٹڈ ہوگا، لوگ بڑھ گئے تو قریب میں آ گئے، لیکن اس ٹائم پہ یہ آیت نازل ہونے کے بعد دور دور جا کے اپنے گھروں کو بسانے کی کوشش کرتے تھے تاکہ وہ اتنی دور سے چل کے آئے بول کے. اللہ اکبر. اور ہم لوگ آج مسجد کے قریب میں گھر بنانا بول دو، ہائے میں مسجد کا چھاؤں پڑیا تو ابھی کیا تو ہے، ابھی ہمیں کہاں ابھر کو آتے ہیں، ہمیں کہاں بھر کو آتے ہیں، ہمیں کسلک چل جاتے نا، مسجد کا چھاؤں گریا تو برباد ہو جاتے نا. یہ کون بولتے ہیں عقیدے؟ یہ غیر مسلمان بولتے ہیں. ہم لوگ آج جیتے ہیں ان کے کلچر کے اندر نا، تو ہمارے اندر بھی آ گئی ہے. گڑی چھایا پڑتے میں مکڑا ابھی چندلیمو ಅದು వాళ్ళు అంటారు. ان کا عقیدہ ہے وہ گڑیوں کا چھایا، ان کے بتوں کا چھایا ان پہ نہیں آنا بول کے. بتاں کچھ عبادت کرنے غلطی ہے بولتے، ان کے چھاؤں سے بھی ڈرتے وہ لوگ. پھر ہمارا کیا معاملہ؟ ہم بھی اسی کا حصہ بن کے ہے نا. دیکھو مسجد میں نماز پڑھی جائے، لیکن مسجد کا چھاؤں ہی نہیں، ہمارے گھر کے آنگن میں نہیں پڑھنا، پڑھے تو چلے جاتے، ہمیں ڈیولپ ہو سکتے نہیں. یس نا ہمارے مسلمانوں کے عقیدے. اللہ بچائے ایسے لوگوں سے، ہم ایسے عقائد سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. یہ ڈرنے کی وجہ کیا ہے؟ ہم اللہ پہ صحیح توکل نہیں رکھنے کی وجہ سے، اسلام صحیح معلومات نہیں ہونے کی وجہ سے. مسجد کے بازو گھر رہنا کتنی خوشی کی بات بھی ہے، تاکہ فوراً اندر جا سکتے. دور بھی رہنا وہ بھی خوشی کی بات ہے، فوراً یہاں پہ نماز پڑھ سکتے نا کم سے کم. لیکن اگرچہ دور چلے گئے تو وضو بنا کے ہر قدم کے اوپر ہم اپنے ثواب کو حاصل کر سکتے ہیں. یہ مسجد کا احترام ہے. اور جب ہم مسجد کو آ جائیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، جیسے کہ میں بولا آپ کو، ایسے اور چند لوگوں کو جو ہے اس کی بشارت ہے. کون کون لوگ؟ جو لوگ اللہ کے راہ میں گئے، جہاد میں گئے، اپنے سر کٹا دیے، قربان ہو گئے، انہیں جنت میں ہوں گے. جو لوگ مسجد کے لیے نکلے اور فوت ہو گئے، مسجد کے لیے نکلے اور مر گئے، وہ بھی جنت میں جائیں گے انشاءاللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو لوگ مریض کی عیادت کرنے کے لیے گئے، جو لوگ بیمار ہیں، بیمار لوگوں کو دیکھ کے آنے کے لیے گئے، تو وہ لوگ اگرچہ بیچ میں ان لوگوں مر گئے سمجھو، وہ بھی جنت میں ہیں بولے. جو لوگ کسی جنازے کے پیچھے گئے اور درمیان میں وہ بھی مر گئے تو وہ بھی جنتی ہے بولے. سبحان اللہ. جو لوگ جنازے کے پیچھے چلتے ہیں، اگرچہ وہ درمیان میں چلتے چلتے مر گئے تو وہ بھی جنت میں ہیں. تو ایسے کئی لوگوں کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارتیں سنا رکھی ہیں، یاد رکھیے گا. بہرحال جب مسجد میں آتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چند آداب فرماتے ہیں. آداب نمبر 1، جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم اللہ کے گھر میں داخل ہوتے رہیں تو جو ہے سیدھے پاؤں سے ہم اندر داخل ہو اور دعا یوں پڑھے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک. اے اللہ، میں سوال کرتا ہوں کہ میرے لیے تو اپنے رحمت کے دروازے کھول دے، میرے لیے تو اپنے رحمت کے دروازے کھول دے. یہ کہتے ہوئے جاتے. سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 465 حدیث ہے. پھر جب ہم نکلتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم انی اسألک من فضلک. اے اللہ، میں تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں بول کے اپنے بائیں لیگ کو، بائیں پاؤں کو مسجد سے باہر رکھ کے نکلنا، داواں پاؤں کو باہر رکھ کے نکلنا جب دنیا میں آتے ہیں. تو یہ آداب ہے. اس کے علاوہ بھی سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 771 میں حدیث ہے جس کے اندر ایک اور بات یہاں پہ بتائی دی گئی
یہ تو آپ دعائیں مسجد کے انٹرنس میں لکھ کے رہتے ہیں، لوگوں کو عادت دلانے کے واسطے لکھ کے رکھتے ہیں، سبحان اللہ، ایک اچھی عادت ہے، اچھا عمل ہے. لیکن اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو لوگ مسجد میں داخل ہوتے ہوئے یہ پڑھتے ہیں بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، ایسا پڑھنا. پھر جب وہ واپس مسجد سے باہر آتے ہیں پھر یہی الفاظ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم انی اسألک من فضلک. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھنے کے جگہ کہاں کہاں ہیں بول کے بولے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث یہ بھی فرمائے کہ مسجد میں داخل ہوتے وقت درود پڑھو اور مسجد سے باہر نکلتے وقت بھی درود پڑھو. یہ ایک اچھا عمل ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. آپ بھی اس عمل کو عادت ڈالیے، کچھ بھی نہیں، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ یہ پڑھتے ہوئے اللہم افتح لی ابواب رحمتک اندر جانا، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم انی اسألک من فضلک بول کے واپس باہر آنا، اللہ کی فضل کو دریافت کرنا، یہی ہے مقصد اس کا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب آپ مسجد میں آ جائے حکم کیا ہے؟ وضو بنا کے آؤ. نہیں ہو سکتا تو فیسلٹی رہتی، برا نہیں گناہ نہیں. مسجد میں وضو بنانا کیا بری بات ہے؟ نہیں. مسجد میں وضو بنانا کیا گناہ ہے؟ نہیں. فیسلٹی دوز اگرچہ کسی کے پاس یہ مہیا نہیں ہوا، کوئی بازار میں جاب کر رہا، نوکری کر رہا ہے، یہاں پہ دکان لگا کے ہیں، وہ آنا چاہ رہا مسجد کو، تو اس کے لیے تو وضو کرنے کے لیے باقاعدہ جگہ ہونا، تو اس جگہ کو اگرچہ پرووائڈ کرے تو ایک اچھا عمل ہے. تو بہرحال جو شخص وضو کر کے مسجد میں آتا ہے، وضو کی بات نہیں ہے اس حدیث میں یاد رکھیے، جو شخص مسجد میں آتا ہے اور بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس نے مسجد کے احترام کی. مسجد کی بھی عزت کرنا ہمیں، چاہے وہ کبھی بھی جاؤ، کون سے کام سے بھی جاؤ. مسجد میں جب بھی جاتے تو غسل میں رہنا ضروری، وضو میں نہیں ہے تو بھی چلتا لیکن غسل میں رہنا ضروری، بغیر غسل کے مسجد میں داخل نہیں کرنا. اگرچہ ہم مسجد میں چلے گئے، وضو بنا لیے، پھر جو ہیں فوراً بیٹھ کے 2 رکعت نماز پڑھ لینا. صحیح بخاری کی حدیث نمبر 444 444 نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھ لیتا ہے تو اس کے لیے کفایت کر جاتی ہیں. اگرچہ ہم مسجد میں داخل ہوتے ہیں، نماز کھڑے ہو گئی تو فوراً کیا کرنا؟ فوراً جا کے جماعت میں مل جانا. بعض لوگوں کا یہ بدعقیدہ سمجھو، بے علمی سمجھو، جب امام نماز کے لیے ٹھہر گئے تو اس کے پیچھے کوئی بھی نماز نہیں، یاد رکھیں، صرف اور صرف فرض نماز پڑھنا ہمیں. فجر کے وقت کیا ہوتا؟ فجر کے وقت بعض لوگ یہ مسئلہ کے حنفیہ میں بھی ایک مسئلے کو نکالتے ہیں، حالانکہ وہ بھی اجازت نہیں آپ کے لیے. کیا بولتے ہیں؟ پہلے آپ سنت پڑھو، اس کے شرطہ کیا لگاتے ہیں؟ نہیں اگرچہ آپ کو پتا چلا کہ امام پہلا رکعت پڑھتا ہے تو آپ جلدی 2 رکعت سنت پڑھو. کہتے ہیں نہیں، اللہ کے لیے فرض ہوتی ہیں. یہاں پہ اللہ کی فرض نماز شروع ہو گئی تو کوئی نماز نہیں اس کی، ختم. اگرچہ وہ ہاتھ اٹھا کے اللہ اکبر بول کے کھڑے گا، پھر امام صاحب وہاں پہ نماز شروع کر ڈالے، اس کا نماز یہاں ختم، توڑ ڈالنا، جا کے امام کے پیچھے لگ جانا. امام اگرچہ نماز میں ہے تو ہماری دوجا کوئی بھی نماز نہیں، یاد رکھیے گا. بعض لوگوں کا یہ گمان ہے. ہاں، فجر کے پہلے کے 2 سنتیں جب چھوٹ جاتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عمل ثابت ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی صحابی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، فجر نماز ہو گئی، پھر ایک صحابی جا کے نماز پڑھ رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بلا کے پوچھے کیا رے فرض نماز ہوگی نا، ابھی ایکسٹرا نماز ہے کیا تو پڑھتا ہے؟ بولے. صحابی فرمانے یا رسول اللہ میں نے سنت نہیں پڑھی، میں نے 2 رکعت جو سنت ہے وہ نہیں پڑھی، تو وہ ابھی میں پڑھ لیا. یہ کہنا تھا صحابی کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی نہیں بولے، چلے گئے خاموش. کیا مطلب اس کا؟ سنت تقریری بولتے اس کو، ایک ایسا عمل جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا گیا لیکن آپ نے اسے رد نہیں کیا، وہ بھی سنت ہے. اس حساب سے آپ کو اجازت ہے کہ آپ مسجد میں فجر کی نماز کے لیے چلے گئے، آپ نے دیکھا کہ امام نماز پڑھا رہے ہیں، ابھی کون سا بھی نماز نہیں، فوراً جانا امام کے پیچھے مل جاؤ، اور جب امام کے پیچھے نماز پڑھنے کا ختم ہو جاتا تو پھر آگے اگرچہ آپ سنت چھوڑ کے ہیں تو وہ ادا کرو. یہ کہنے کا مقصد تھا. اس کے اوپر اور مسائل ہیں. تو اگرچہ کوئی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، سنت نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے، بور نہیں ہونا، سنو،
مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، سنت نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے، لیکن وہ تحیت المسجد پہلا پڑھنا یا سنت پہلا پڑھنا؟ سنت پڑھ لو، تحیت المسجد اس میں کفالت کر جاتی ہیں۔ علماء فرماتے ہیں وہاں پہ مقصد کیا ہو بولے تو آپ کو جانا مسجد میں نہیں بیٹھنا، یہ مسجد کی عزت ہے، یہ مسجد کا احترام ہے۔ یہ تحیت المسجد کیا ہے؟ آپ مسجد میں گئے تو قیام کرنا، اللہ اکبر بول کے ہاتھ باندھنا، اگرچہ وہ امام کے پیچھے فرض نماز ہی کیوں نہ ہو، تمہاری تحیت المسجد یہاں پہ کفالت کر گئی۔ نہیں، اگرچہ آپ امام نماز شروع نہیں کرے، آپ کی سنت نماز ابھی پڑھنے کا ہے، تو آپ جا کے ڈائریکٹ سنت پڑھو، نو پرابلم۔ اس سے بھی بہتر طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل الصلاۃ، سب سے بہتر صلاۃ بعد فریضۃ، فرض نمازوں کے بعد اگرچہ کوئی بہتر نماز ہے تو وہ گھر کی نماز۔ فرض نمازوں کے بعد کوئی اگرچہ بہتر نماز ہے تو وہ نماز کہاں کی ہے؟ گھروں کے اندر کی نماز۔ یعنی مردوں کو چاہیے کہ ان کے گھروں کے اندر سنت نماز پڑھ کے نکلے۔ سبحان اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی عمل تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اقامہ بولتے تھے، قد قامت الصلاۃ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پردے کو ایسا ہٹا کے جو ہے باہر آ کے امامت کرتے تھے۔ نماز کے لیے جماعت ٹھہر گئی، یہ سننا ہی تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے باہر آتے، پردے کو ہٹاتے، حجرے سے باہر آ کے نماز پڑھتے۔ کیا مطلب اس کا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت نماز پڑھتے فجر کے ٹائم پہ، پھر تھوڑا آرام کرتے، پھر ایک الگ مسئلہ ہے، کبھی اور بولوں گا انشاءاللہ، تھوڑی دیر آرام کرتے، پیٹ لگاتے، پھر اٹھتے، جا کے فرض نماز پڑھاتے۔ ظہر کا وقت آتا تو 4 رکعت گھر میں پڑھتے، 2 کی بھی آتی ہے ذکر، 2 رکعت گھر میں پڑھتے، پھر جا کے نماز پڑھاتے، پھر واپس گھر کو آ کے پھر نماز پڑھتے۔ کیا نمازیں ہیں؟ سنت نمازیں جو ہم اور آپ پڑھتے ہیں۔ یہ پورے کے پورے نمازیں مسجد کو علاوہ، مسجد میں صرف فرض نمازیں، باقی کے بہتر نماز کون سی ہیں؟ جو سنت، جو نفل، جو واجب، جو تہجد، جو وتر آپ گھروں کے اندر پڑھتے ہیں، وہ سب سے افضل نمازیں ہیں، یاد رکھیے۔ تو اسی لیے اگرچہ آپ کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے سنت نماز گھر میں پڑھ لیا، پھر آپ مسجد کے لیے گئے، آپ نے دیکھا کہ ابھی امام نہیں ٹھہرے، وقت دکھ رہا ہے کہ 5 منٹ اور بھی باقی ہیں، تو جا کے فوراً بیٹھ جا کے تسبیح گننا شروع کرنا نہیں۔ بہتر عمل کیا بتائیں؟ تسبیح اچھا عمل ہے، لیکن بہتر کیا ہے؟ 2 رکعت پڑھو بیٹھنے سے پہلے، یہ آپ کے لیے سنت ہے۔ تو وہاں کو اس کو کہا جاتا کہ تحیت المسجد۔ میں امید کروں گا کہ آپ کو ان تمام مسائل سمجھ میں آئے ہوں گے۔ اگرچہ وہ عورتوں کا بھی مسئلہ ہے، کبھی اگرچہ مسجد کو جانا پڑا، کہیں دور دراز جاتے ہیں، حیدرآباد کے مکہ مسجد کے لیے جاتے ہیں، وہاں پہ بھی آپ دیکھنے کے لیے جاتے، وقت ہو جاتا، آپ کا ایک الگ سے جگہ بنایا ہوا ہے تو آپ وہاں جا کے نماز پڑھ سکتے ہیں، یا گاؤں کے اندر کہیں مسجد ہیں آپ کے، وہاں پہ اگرچہ آپ جاتے ہیں تو آپ کا بھی عمل یہی ہے کہ آپ بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت تحیت المسجد کو پڑھو، کیونکہ تحیت المسجد مسجد کے احترام کی نماز ہے، یاد رکھیے گا انشاءاللہ تعالی۔ رہی بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسجد میں آپ نماز پڑھنے کے بعد لغوی باتوں سے بچو۔ جب کبھی بھی آپ نماز پڑھ لیے، سلام پھیر لیے، ذکر کرو، اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ اللہ کی تسبیح بیان کریں گے، ذکر کریں گے تو آپ کے لیے فائدہ کیا ہے؟ حدیث یاد رکھیے، مرد حضرات یا عورتاں بھی، جب تک آپ سلام پھیرنے کے بعد، جب تک آپ ہوا خارج کریں نہیں سر کا، جتنا بھی آپ اللہ کی عبادت کریں گے، جتنا بھی اللہ کا ذکر کریں گے، تسبیح کریں گے، دعا کریں گے، جب تک ہوا آپ کے نکل نہ جائے تب تک ایک فرشتہ آپ کے قریب میں کھڑیں گا، دعائے مغفرت کرتے رہیں گا، اے اللہ اس کو معاف کر دے، اے اللہ اس کو معاف کر دے، اے اللہ اس کو معاف کر دے۔ اللہ اکبر، فرشتہ ہمارے قریب میں ہو جائیں گا اور کہیں گا اے اللہ اس کو معاف کر دے، اے اللہ اس کو معاف کر دے، اے اللہ اس پہ رحم فرما۔ سبحان اللہ، فرشتہ ہمارے لیے دعائے رحمت کرتے رہتا، دعائے مغفرت کرتے رہتا ہمارے لیے، ایک فرشتہ، سبحان اللہ۔ تو اسی لیے فوراً السلام علیکم ورحمۃ اللہ بنادری، چلو رے چلتے بنو چلتے بنو چلتے بنو، کیا ہڑاوڑی سے چلے جاتے باہر، کتنا جلد بازی میں چلے جاتے، کیا کرتے؟ جاگو باہر جاگو، شاپ والے ہیں تو شاپ میں تسلی سے بیٹھتے، میگزین رہا تو وہ نکال کو پڑھ لیتے، یا کوئی پیپر ہے تو پیپر نکال کو پڑھتے، پھر وہ پیپر ہوتا ہے بھی نہیں۔ یہ وقت اگرچہ وہاں پہ تھوڑا سا رکھے تھا، تھوڑا سا 2 منٹ ہی کیوں نہ ہو، 3 منٹ ہی کیوں نہ ہو، کیا پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد وقت ہمارا دیں گا نہیں دیں گا۔ اگرچہ وہ 2-3 منٹ میں فرشتے کی دعا لگی تو ہمیں کتنا اچھا چیز ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، آپ جلد بازی مت کرو،
کچھ وہاں پہ رکے رہو جب تک کہ آپ کا ہوا خارج نہ ہو جائے، تب تک ایک فرشتہ آپ کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہے تھا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسجد تو بہتر جگہ ہے، دنیا میں صرف 3 مسجد کو جا کے آنے کا اجازت ہے۔ سفر کے لیے نکلتے نا ہمیں، کہاں جاتا ہے رے؟ گنٹور جاتا ہوں، کہاں جاتا ہے رے؟ حیدرآباد جاتا ہوں، کہیں جاتا ہے فلاں کام سے، میرا بزنس ٹور ہے، میرا اجتماع کا ٹور ہے، میرا بزنس ٹور ہے، تو میں جا رہا ہوں بول کے جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں، اسلام میں جائز ہے۔ لیکن میں اجمیر جا رہا ہوں، کہیں کو بولتا فلاں شخص کو دیکھ کر نہیں جاتا ہوں، فلاں چیز کو دیکھ کر نہیں جاتا ہوں، میں جو ہے کڑپا جا رہا ہوں کیونکہ فلاں جگہ پہ فلاں بابا ہے، اس سے مل کر نہیں جاتا ہوں، یہ حرام ہے اسلام میں، یہ چیز حرام ہے اسلام میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری جلد نمبر 2 حدیث نمبر 1180/9 سے 1197 تک جب آپ پڑھیں گے، 1189 to 1197 تک جب آپ پڑھیں گے، آپ لوگ کسی دوسری جگہ پہ زیارت کا عقیدہ، ایمان، نیت مت کرو سوائے 3 مسجد کے۔ کسی دوسری جگہ پہ دیکھ کے آنا، دعا کر کے آنا، وہاں نماز پڑھ کے آنا، کیوں بولتے وہاں پہ نماز پڑھے تو زیادہ فضیلت ہے، ایسا کچھ بھی نہ کرو سوائے 3 جگہ کے۔ جگہ نمبر 1 بیت اللہ، اللہ کا گھر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بیت اللہ میں 1 رکعت نماز پڑھنا دیگر مساجدوں میں 1,00,000 نماز پڑھنے کے برابر ہے۔ بولے بیت اللہ کے اندر 1 رکعت نماز پڑھنا دنیا کے دیگر مساجد میں انکلوڈنگ مسجد نبوی 1,00,000 نمازیں پڑھنے کے برابر ہے بولے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسجد نبوی، میرے مسجد میں نماز پڑھنا دنیا کے دیگر مساجد کے نمازوں میں 1,000 نمازوں سے 1,000 نمازیں پڑھنے کے برابر ہے بولے۔ مدینہ مسجد میں 1 رکعت، دوسرے مسجدوں میں 1000 رکعت، دونوں ایک ہی ہے بولے۔ اللہ کے گھر بیت اللہ میں 1 رکعت، دنیا کے مساجد میں 1,00,000 نمازیں، دونوں برابر ہے بولے۔ تیسرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسجد اقصی، بیت المقدس، اس کے اندر 1 رکعت نماز پڑھنا دیگر مساجد میں سوائے بیت اللہ مدینہ کو چھوڑ کر مسجد اقصی میں نماز پڑھنا، 1 رکعت نماز پڑھنا بیت اللہ کو مدینہ نبی کو چھوڑ کر باقی مسجدوں کے مقابلے میں 250 نماز پڑھنے سے برابر ہے بولے۔ ترتیب بتاتے ہیں نا آپ کو، بیت اللہ کے اندر 1,00,000 نمازیں، 1 رکعت 1,00,000 نمازیں، مسجد نبوی میں 1 نماز 1,000 نمازوں کے برابر، مسجد اقصی میں 1 نماز، دیگر مسجدوں میں 250 نمازوں کے برابر۔ یہ حدیث عادتاً جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ تو آپ یاد رکھیے، بعض لوگوں کا یہ گمان ہے فلاں نظام الدین کی مسجد میں جا کے نماز پڑھے تو زیادہ ثواب آتا، کہتے ان فیوچر میں دیٹ ول بی اے مرکز۔ سمجھاؤ ان کو، یہ لوگوں کو سمجھاؤ، 100 سال پہلے نظام الدین میں کچھ بھی نہیں تھا، سمجھ رہے ہیں نا بات؟ 400 سال پہلے اجمیر میں کچھ بھی نہیں تھا، اور جہاں کہیں بھی ہو ریسنٹلی ایوالوڈ ایشوز۔ یہ حدیث کب کی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ مسجد قباء جو مدینہ میں انٹر ہوتے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 ہفتے رہے وہاں پہ، تقریباً 16 دن کا یا 20 دن کا الگ الگ روایتوں کے اندر ملتا ہے۔ اتنے دن آپ نماز کہاں پہ پڑھے؟ مسجد قباء میں پڑھے۔ جس جگہ میں آپ نماز پڑھے اسی کو مسجد قباء میں تعمیر کیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء کو بھی وزٹ کرو بول کے نہیں بولے، لیکن کس کے لیے نماز کے لیے بول رہے ہیں؟ ان مساجد میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص 1 نماز کے بعد دوسری نماز کے لیے انتظار کرتا، چاہے وہ جتنا بھی وقفہ، 1 گھنٹہ کیوں نہ ہو یا 1 وقفہ ہی کیوں نہ ہو، وہ پورا کا پورا نماز ہی ہے بولے۔ نماز ہونے کے بعد دوسری نماز کے لیے جو لوگ انتظار کرتے ہیں مسجد کے اندر، تو وہ پورا نماز کا ہی وقفہ ہے، مطلب پورا ثواب نماز ہی کا ثواب ہے بولے۔ تو اسی لیے کوشش کرو، کبھی کبھی یہ کوشش ہونا چاہیے کہ ہم اپنے وقت کو جو ہے مسجدوں کے اندر لگاتے رہیں انشاءاللہ تعالی۔ تو اس میں شب گزاری کرنا وغیرہ یہ تو ہمارے بنے بنائے ہوئے عقائد ہیں، مسجد کے اندر کے عقائد کو بتاتے ہیں، اور اسلام ہمیشہ میڈیم چیز کو بتاتا ہے۔
شدت نہیں کہیں بھی، عبادت میں بھی شدت نہیں، ہمیشہ تسبیح گنتے رہے تم بول کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی آ کے بولے یا رسول اللہ، حضرت عائشہ سے پوچھے اے میری ماں میرے نبی کا طریقہ بتاؤ، نماز کا طریقہ بتاؤ، رات کے ٹائم پر خاص کر کے طریقہ بتاؤ. بولے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کبھی نماز اتنا لمبا کر لیتے ہیں مجھے ڈر محسوس ہوتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض تو نہیں ہو گئی، اتنے لمبے سجدے تھے، مجھے ڈر محسوس ہوتا کہ آپ اٹھیں گے کہ نہیں. یہ بات سننا ہی تھا، صحابی چلے گئے، کہنے لگے حضرت عائشہ ارے میری ماں آپ یاد رکھو آج سے میں ہمیشہ پوری راتوں کی نمازیں پڑھتا چلے جاؤں گا. بولے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سنے تو اس کو بلا بھیجے، غصے کے ساتھ کہنے لگے ہرگز ایسا نہیں، رات میں تو نماز بھی پڑھ، تو اپنا حق بھی ادا کر، مطلب اس کے جسم کا حق ہے، سونا جسم کے لیے ضروری ہے. اللہ اکبر، کیا نبی تھے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تیرے جسم کا بھی حق ادا کر، تیرے جسم کو ہمیشہ جگنے میں نہیں رکھ. تو ایک طرف کہتے ہیں پوری رات عبادت کرو ثواب ہے بولے، دوسری طرف کہتے ہیں تیرے جسم کا حق ادا کر بولتے ہیں، اور فرماتے ہیں تیری بیوی کا بھی حق ہے اس کو بھی ادا کر. بولے سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اسلام از اے ویری پرفیکٹ ریلیجن. ایک نام رکھیں گے کہ نہیں تمہیں ملتا نہیں تم لوگوں کو، اگرچہ ہمیں اس کو اکیڈمیکلی سمجھنے کی کوشش کریں گے تو نام رکھنے کی جگہ نہیں، اتنا بہتر ہے اسلام. تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تھوڑا سا حصہ مسجد میں آپ لگایا کرو، آپ کے لیے بہتر ہے. پھر عورتوں کا کیا مسئلہ ہے ہمارے جگہ پہ؟ تو ہمارے ہندوستان میں تو، پاکستان میں تو، بنگلہ دیش میں تو، ہمارے یہاں تو مساجد نہیں ہے نا عورتوں کے لیے خاص کر کے. تو ہم عورتوں کا کیا مسئلہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سنن نبی داؤد کی حدیث نمبر 5570 568 569 569 and 570. یہ 3 احادیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پیارے انداز میں سمجھاتے ہیں عورتوں کے لیے ان کا گھر سب سے بہتر جگہ ہے نماز کے لیے. عورتوں کے لیے ان کا گھر سب سے بہتر جگہ ہے نماز کے لیے. گھر میں بھی بتائیں، اس کے گھر میں اور اس کے اندرونی کمرے میں، مطلب اس کی بیڈروم از دا بیسٹ پلیس فار اے وومن ٹو پرے صلاح. دا بیسٹ پلیس، اس کے بیڈ روم کے اندر ایک اچھا جگہ چن کے عورت نماز پڑھ لینا، وہ اس کے لیے بہتر ہے. بیڈ روم میں پڑھنے جانے والی نماز سے کم ثواب کی نماز اس کے ڈائننگ ہال میں پڑھنے کی نماز ہے. ڈائننگ ہال میں پڑھنے کی نماز سے کم درجے کی نماز اس کے باہر ورنڈے میں پڑھنے کی نماز ہے. ورنڈے میں پڑھنے کی نماز سے بھی کم درجے کی نماز اس کے باہر کے جگہ میں پڑھنے کی نماز ہے. بولے تو کیا مطلب اس کا؟ عورت کے لیے اس کا مصلی اس کا گھر کا اندرونی حصہ ہے. یاد رکھیے گا، یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے. جب حضرت عائشہ، تو کیا پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں صبح گھر میں پڑھتے تھا؟ نہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تک تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک تھے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک تھے، عورتوں کے لیے بھی الگ سے جگہ مسجد میں بنایا جاتا تھا، اور یہ سلسلہ آج تک ہے ماشاءاللہ. ہم لوگ جو کہ اس انڈیا میں، پاکستان اور بنگلہ دیش کے یہ ارد گرد میں زیادہ تر حنفی مسلک پھیلا ہوا ہے، اسی لیے وہ لوگ ان چیز کو دور کرے. بس ضروری نہیں، میں بولوں نا صحیح حدیث میں تو عورت کے لیے اس کا گھر بہتر ہے. کیا اگرچہ عورت مسجد کو اگر نماز پڑھ سکتی تو پڑھ سکتے، لیکن اس کا پورا جگہ الگ رہنا مسجد میں. مرد ایک بھی دیکھنے کا موقع نہیں رہنا، عورت ایک بھی مرد کو دیکھنے کا موقع نہیں رہنا، اسی لیے اس کا حجرہ الگ کر ڈالنا. اب آپ یہاں پہ بہت سارے مسائل آتے ہیں، لیکن عورتیں ایسا کیسا کر سکتے ہیں؟ ارے مسجد میں کیسے جاتے ہیں عورتیں؟ کیا کیا بڑی بڑی باتیں بولتے نکلتے ہیں. پھر عورت بس میں بیٹھ کے، برقعے میں چیتی نا عورتیں، بس میں بیٹھ کے غیر محرم کے ساتھ بس میں بیٹھ کے جاتی ہے نا. ہائی کون بھی عالم فتویٰ دینے کیا ہو بسہ چڑھنا حرام ہے، کون تو عورت باہر گئے تو اسے ہے نا جیل میں ڈال دیتے، بلکہ کون بھی بولے نہیں کیا ہو. یہاں تک کہ طالبان بھی بولے نہیں، ہندوستان والے تو دور کی بات، طالبان بھی بولے نہیں. وہ کیا نہیں بولے کیا ہو؟ وہاں پہ پاپ ان کو یاد آتا نہیں، عورت کا باہر جانا یاد آتا نہیں. ہمارے عورتیں شاپنگ کا کو جاتے ہیں، صبح کو گھسے تو شام کو نکلتے ہو وہ شاپنگ مال میں سے. پھر اتنے دیر کیا کرتے ہیں انہوں؟ ہاں ہائے ہائے کون بھی عالم فتویٰ دینے کیا ہو، کون بھی مفتی فتویٰ دینے کیا ہو. ہاں کہ تو اچھے جگہ ہو، عورتوں کے لیے محفوظ والے جگہ، حفاظت کی جگہ. مسجد میں آئے تو ہائے اماں فتنے، ہائے اماں فتنے. مسجد میں آئے تو فتنہ، اللہ اکبر. مسجد کو جاتے ہیں عورتیں بول کے. کئی شادیاں اس میں رہتے ہیں، آج ہلدیاں کی رسماں کرتے ہیں،
4 दिन کے شادیاں 3 दिन کے شادیاں کھچا کھچ عورتوں سے بھر کے رہتی کھچا کھچ مردہ محرم غیر محرم پھرتے رہتے کون بھی آدمی بولا نہیں کیا ہو یہ چیز نہیں کرنا یہ حرام ہے فتویٰ دیا نہیں کیا ہو باپ پردے کی کے ساتھ مسجد میں داخل ہوئے تو ہائے حرام ہائے جائز نہیں ہائے فتنہ کیا کون بھی عالم ایسے بات کرتے نہیں ہیں اسی لیے مفتی طارق مسعود سبحان اللہ قربان جائے ایسے عالم علماء دین کے اوپر پاکستان کے مفتی طارق مسعود نے انہوں نے ایک فتویٰ دیا جب عورتیں باہر جاتی ہیں مرد کے اندر فتنہ نہیں برپا ہوتا شادیوں میں جاتی ہے فتنہ نہیں ہوتا سنیما تھیٹر کے اندر جاتی ہے فتنہ نہیں ہوتا ارے مسجد کے اندر آئے تو فتنہ ہو جاتا نہیں جمعے کے دن عورتوں کو مسجد میں لاؤ جمعے کے دن عورتوں کو مسجد میں لاؤ تاکہ ان کو خطبہ سناؤ ان کو صحیح بات بولنے کراؤ مردمانے جاتے ہیں سنتے آ جاتے ہیں عورتوں کے اندر تعلیم کہاں ہے تو اسی لیے مفتی طارق مسعود فرماتے ہیں تم لوگ مسجد میں اپنے عورتوں کو ہر جمعے کے لیے لاؤ تاکہ ان کی کم سے کم نصیحت ہو جائے بول کے تو جو عالم ہیں وہ تو فتویٰ اسی بنیاد پہ دیتے جو معتبر عالم ہوتے اسی بنیاد پہ دیتے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے جو حضرت عائشہ کی حدیث جو بیان کرتے ہیں نا صحیح بخاری کی حدیث نمبر 831 وہ حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بیان کری جبکہ لوگ اپنے اڈورنمنٹ کو جو ہے ایکسپریس کرنے لگے اپنے خوبصورتی کو ظاہر کرنے کے لحاظ سے لوگ برتاؤ کرنے لگے تو تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اگرچہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو عورتوں کو مسجد میں یعنی باہر جانا منع کرتے آپ نے اس وقت یہ بات کہی وہ بات کو پکڑ لے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود بول گئے تمہارے گھر میں پڑھو اچھا ہے بول کے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں پورے ان کے ساتھ میں تھیں ان کے ساتھ میں پڑھے تھے مسجد نبوی میں اور دیگر مساجد میں بھی ویسے ہی چلا تھا مسئلہ تراویح کا مسئلہ ہے تراویح کی نیت نمازوں کو بھی چھوڑ لیتے ہیں جیسے کہ بد عقیدے کی وجہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں اماموں کو مقرر کریں ایک امام تراویح جب جماعت بنائے نا حضرت عمر فاروق بنائے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک سنت کو زندہ کرنے کے لیے عمر فاروق کیا کریں مردوں کے لیے ایک امام کو اور عورتوں کے لیے حضرت ابن ام مختوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو نابینا صحابی تھے ان کو جو ہے عورتوں کی امامت کے لیے ٹھہرائے نابینا کے لیے کیوں ٹھہرائیں کیونکہ وہ دیکھ نہیں سکتے اللہ اکبر وہ دیکھ نہیں سکتے تو اسی لیے ان کو جو ہے امام بنائے تراویح کی نماز کے لیے آج تراویح کو تو عورت کہیں جا کو پڑھتے ہیں نہیں فتنہ امو فتنہ پڑ جاتا بابا فتنہ ایسا فتنہ ہوتا معمولی نہیں وہ کیا تو سامنے بیٹھ کو بریانی کھانا سمجھے کیا ہو فتنہ نہیں پڑھنے وہ مسجد وہ اللہ کا گھر میں کتنا بڑا فتنہ ہوتا معلوم ملے مولانا سب آ جاتے ہیں یہاں پہ لڑکوں مرنے کے لیے حق پہ بات کرو رے بولتے ایک کا منہ کھلتا نہیں نہ حق میں بولے رہے بولتا سو بول لیتے بیٹھ جاتے ہیں یہاں پہ علم سیکھنا عمل کرنا اور اللہ تعالیٰ کی وہ اچھائی کو پہنچنے کی کوشش کرنا اسلام میں عورت کے لیے مقام اس کا گھر دیگر نمازیں ہیں نا 5 وقت نماز وہیں پڑھو جب مسئلہ جمعے کا آتا تو آپ آؤ اور تراویح کا مسئلہ آتا تو پھر آؤ انشاءاللہ تراویح پڑھنے لگاؤ کہ مسجد نبوی میں سب مل کے پڑھنا نہیں عمرہ کو گئے سنو حج کو گئے سنو سب مل کے پڑھ کے آنا نہیں پھر وہاں نہیں نا کیا فتنہ وہاں پر گچ پڑ گا تھے کہ پھر جا کے اور کوئی آ کے بولا فلاں جگہ پہ ہے نا مسجد میں نماز نہیں ہوتی فلاں مسجد میں نماز نہیں ہوتی بولے ارے پگلے اگرچہ یہ بات ہے تو 250 سال سے کس کا بھی حج ہوا نہیں 250-300 سال سے کس کا بھی حج ہوا نہیں کئی کو بولتے وہاں پڑھانے والے بھی اوپر آتا بن کچھ پڑھاتے ہیں جو یہاں نہیں ہوتی تو نماز ہے اب ان کے 250-300 سال سے حجا ہوئے نہیں نا ہائے لاکھ کے روپے پانی میں ڈالتے چندل والے جاگو پوری دنیا والے جاگو کیا پگلے ہامخ ہے اسی کو بولتے ہامخ پن یہ پگلا پن اس کو بولتے ہیں بےہودہ باتاں بولے تو یہ باتاں جھگڑنے کے لیے نہیں مسئلے سمجھنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس بات کے لیے روکے عورتوں کو گھر پہ پڑھنا بہتر بتائے عام نماز ہے لیکن جمعے کا بتاتا تو خطبہ کے لیے ان کو بلائے عید کے لیے آتے تو دیکھو عید کی نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے اندر سے حائضہ عورتوں کو بلاتے تھا باہر اور چلو ماں تمہیں بھی چلو رہے بول کے کسے حائضہ عورتوں کو بلاتے تھا کہاں کو عیدگاہ چلو بول کے کہیں کو آپ مسلح کا حصہ نکو بنو لیکن آپ اپنے دعاؤں کا حصہ بنو بولے اللہ اکبر دعا جب ہم امام کرنے لگے نا ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا میں حصہ بنو بولے آج وہ معاملہ نہیں انشاءاللہ اللہ سے میں دعا کروں گا کہ اچھا علم دے ہمارا اللہ تعالیٰ فتنے والا علم نہیں اچھا علم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں کیا علم تھا کہ سبحان اللہ وہی علم دے اللہ فتنے کا علم نہیں اب ہم لوگ کئی کو یہ بات معلوم ہو کو بھی کئی کو اجارہ کرنا نہیں بعض لوگوں کو نہیں معلوم ایسے کہ کام کرے سمجھو ہم لوگ
لوگ لڑنے جھگڑنے نکل جاتی ہے, اپنا پورا کام چوپٹ ہو جاتا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ ہمیں آنے کی کوشش کرنا, تب جا کے ہمیں حق پہ ہے نہ دے. ہم انہوں بولے تو ایسے پھرتے رہتے. بہرحال آپ میں پھر سے ایک مرتبہ اور ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں, آجو باجو بیٹھ کے ہمارے بھائیاں سنتے رہتے, ہمارے دعوت سینٹر کے آؤٹ ڈور میں چند لوگ بیٹھ کے رہتے میرے اوپر ٹارگیٹ کرنے کے لیے. لیٹ می کلیئر ون ٹائم, محمد صلی اللہ علیہ وسلم has said, سنن نبی داؤد حدیث نمبر 568 to 570, 3 حدیث, عورت کے لیے اس کے گھر کے اندر کا جگہ بہتر ہے نماز کے لیے, ختم مسئلہ. اب میرے پر ٹارگیٹ کرنا چھوڑ ڈالتے وہ. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتاں مساجد میں آیا کرتے تھے, آج بھی آتے ہیں. حج اور عمرہ کو جائیں گے تو پورے مسجد سعودی عربیہ کے یہ ہے, آج بھی موقع ہے. ہاں فیسلٹی دو, فیسلٹی نہیں ہے تو چھوڑ دو. میں وہ جو ٹارگیٹ کرنے والے کو ایک سوال, if you wanted to target me, تم لوگا مجھے یہ کیا کس کی بڑے بڑے باتیں بولتا ہے بول کے بولے تو لیٹ می کلیئر, ہر دعوت میں آپ دونوں کا معاملہ الگ کرو. ایک عورت کا بھی, برقعے والی عورت بھی نہیں دسنا. بس چڑھتے اسٹمپو ہر بس میں 2 ڈورا رکھنا, بیچ میں پردہ ہو جانا. کر سکتے رہے, تمہیں دم ہے تو یہ کام کر کو آگو, مجھے میرا نالا پکڑ لو تو بول لو اگر یہ بات بول کے کر سکتے ہیں. برقعے میں جاتی ہے عورت, پورا باقاعدہ برقعے میں جاتی ہے عورت. تو فتنے, پہلے بات کو سمجھو میرے بھائی. میں اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ آپ کے دل میں بھی میرے لیے محبت اور میرے دل میں بھی آپ کے لیے محبت کو جاگے, تاکہ ہم لوگ ایک جٹ ہو کے انڈرسٹینڈنگ آف ریلیجن کی طرف جائیں انشاءاللہ تعالی. تو بہرحال یہ مسجد کے احترام و عزت کے تعلق سے مقام ہے. جو شخص جہاں کہیں بھی آفس ہے جہاں پہ مسجد نہیں ہے تو وہ کیا کرے, وہ وہی جگہ پہ اسی جگہ پہ نماز پڑھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ آواز دیتا, اللہ اکبر, اور آواز دیتا ہے اللہ تعالیٰ. حدیث قدسی جب آپ سنیں گے نا, کیا مطمئن ہوتا دل آپ کا, کتنا مطمئن ہوتا دل آپ کا. اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتا ہے, اے میرے محمد, آپ اپنی امت سے کہو میں بڑا خوش ہو گیا ہوں آج, میں بڑا فخر کرتا ہوں آج. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آج آسمان سے ایک دروازہ کھلا, اللہ تعالیٰ اس دروازے سے دنیا کے لوگوں کو جھانکا, کہ اللہ کو پہلے بھی معلوم, لیکن ترتیب بتاتا ہے اللہ تعالیٰ. آسمان کا دروازہ کھول کے جھانکا, لوگوں کو دیکھا اور فرشتوں کے سامنے فخر کرنے لگا. دیکھو میرے لوگا, دیکھو مسجد کو آنے کے لیے, میرے گھر میں آنے کے لیے یہ لوگ گھروں سے وضو بنا کے نکلتے ہیں, دیکھو بول کے رشک کرتا اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو ہم کو دیکھ کے. تو یہ کام ہم کر سکتے ہیں انشاءاللہ. جب خاتون مساجد کو جانے کی کوشش کرے تو وضو بنا کے جاؤ, مرد مانے بھی وضو بنا کے نکلو گھر سے. موسٹلی ٹرائی ٹو ڈو اٹ. اگرچہ یہ کام کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوں گا. اسی طرح سے مسجد کے اور بھی فضیلتیں ہیں ہمیں بتانے کے لیے, بولنے کے لیے. بس اللہ سے دعا کریں گے جتنا ہم سنیں اللہ ہمیں اس کے اوپر استقامت دے. لیٹ می ریپیٹ اٹ, مسجد اللہ کا گھر ہے, مسجد دنیا کا سب سے بہتر پلیس ہے. مسجد میں جب جائے تو دعا پڑھ کے جائے, اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھ کے جائے. مسجد میں بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھے. اس کے بعد امام اگرچہ نماز میں ہے تو فوراً مسجد میں جانا امام کے پیچھے مل جائے. نو سنتا نو نافلہ, کلیئر. پھر جب کہ امام فارغ ہو جائے نماز سے تو آپ ذکر کرتے ہوئے اپنے پلیس میں بیٹھ جائے, اللہ کی زیادہ عبادت کرتے رہے انشاءاللہ تعالیٰ. تیسرا, جب بھی آپ سلام کرنے کے بعد لغوی باتیں نہ کریں, گفتگو دنیا کے مرحلے پیش نہ کریں, اور آپ خاص کر کے اللہ کی عبادت کرتے رہیں انشاءاللہ تعالیٰ. پھر جب بھی مسجد سے باہر آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں اور دعا کرے کہ اللہم انی اسألک من فضلک, اے اللہ تیرا فضل چاہتا ہوں میں بول کے دعا کر کے انشاءاللہ تعالیٰ آپ باہر آئیں. اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت دونوں میں خیر کی زندگی عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.